بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام مال و اسباب پر غرور۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اس وقت جو آپ کے سامنے جن آیتوں کو تلاوت کیا گیا ہے ان میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی آزمائش کی جیسا کہ ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب سب نے قسم کھائی کہ صبح صبح اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ پھر اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب آپ کے رب کے حکم سے پھر گیا اور وہ سوتے رہے، اور بوقت صبح باغ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ کٹا ہوا کھیت خالی اور جلا ہوا۔ پھر وہ صبح کے وقت ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج باغ میں قطعاً کوئی محتاج نہیں آ سکے گا، اور اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر ہو کر چلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے۔ غور کے بعد کہنے لگے کوئی نہیں، ہماری قسمت میں نہ ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل بقول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے، یہ واقعہ صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر واقع یمن کی ایک بستی سروان میں پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑے زمانے کے بعد اہل کتاب میں ایک آدمی بہت مالدار، زمین و جائیداد کا مالک، کریم النفس، سخی اور خدا ترس تھا، اپنے باغ کھیت کی آمدنی میں سے غربا، یتامہ، مساکین، بیوگان کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے اور کثیر مقدار میں فقراء پر خرچ کرتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو چند لڑکے وارث چھوڑے جو آپس میں کہنے لگے ہمارا باپ تو بڑا ہی بیوقوف تھا جو اتنی کثرت سے مال لٹاتا تھا، اور ہم تو عیالدار ہیں، اخراجات و مصارف ہی پورے نہیں ہوتے، اور ہم اتنے پاگل بھی نہیں کہ اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی کو یوں ضائع کر دیں۔ صلاح ٹھہری کے پھل توڑنے اندھیرے منہ اور اتنے صبح چلو کہ فقراء اور غرباء کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور ان میں سے ایک نے فہمائش بھی کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور غرباء کی دستگیری سے مزید الطاف اور عنایات ربانی سے سرفراز کیا جاتا ہے، مگر اس کی ایک نہ سنی۔ ایک طرف تو یہ بخیل اور احمق مشورہ اور سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ نہ خدا کا حق ادا کریں اور نہ بندگان خدا کا، دوسری طرف خدائی قہر و غضب آگ کی شکل میں نمودار ہوا اور سبز و شاداب رشک و تمنا لہلہاتے باغ کو راتوں رات راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ ادھر یہ مشورے کے مطابق عدد صبح چھپتے چھپاتے فقراء اور غرباء کی نظروں سے بچتے بچاتے جب باغ پر پہنچے تو معاملہ ایسا پایا کہ باغ جلا ہوا دیکھا اور سمجھے یہ ہمارا باغ ہی نہیں ہے، مگر علامات اور آثار و قرائن سے پہچان پائے کہ باغ ہمارا ہی ہے، اور حسرت و یاد سے کفے افسوس ملتے اور کہتے جاتے یہ سب نتیجہ ہے مساکین اور یتامہ کو ان کے حق سے محروم کر دینے کا۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم نے اس مثالی واقعے کو موعظت و عبرت کے اسلوب میں بیان فرمایا ہے، اور کفار مکہ اور ان کے سردار ولید بن مغیرہ کو تذکیری خطاب فرمایا ہے۔ وہی ولید بن مغیرہ خدا نے جس کو ظاہری اور مادی نعمتوں، مال و دولت کی فراوانی، عددی کثرت، قریب 12 عدد زور آور صاحب الرائے بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور ان مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتوں کو بھی کامل و مکمل کر دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، اور دوسری بیش بہا نعمتیں قرآن کریم کی شکل میں عنایت فرمائی تھی، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے گریز کرتے ہوئے عددی کثرت، مال و زر کی بہتات
اور جھوٹی شان و شوکت پر اتراتا تھا اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور مسلمانوں کی تحقیر میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس ولید اور دیگر قریشی سرداروں کو خطاب ہے کہ جس طرح باغ والے کفران نعمت اور ناشکری کی وجہ سے کہیں دامن و محروم القسمت بنے، اگر تم نے بھی اس روحانی نعمت قرآن اور صاحب قرآن کی قدر نہ کی تو ابدی ذلت اور خسران تمہارا بھی مقدر ہوگا۔ ہم یہ پیغام آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ دنیاوی ساز و سامان مال و اسباب پر غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ سب ابتلاء و آمائش کے لیے ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری، اور شکر قولی بھی ہوتا ہے زبان سے اظہار نعمت کرنا، اور شکر فعلی اور عملی بھی ہوتا ہے یعنی نعمت سے متعلق حقوق کی ادائیگی، نعمت چاہے مال و زر، زمین و جائیداد کی شکل میں ہو یا عہدہ اور مناصب کی شکل میں، ہر ایک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ملحوظ خاطر رہے۔ نمبر 2، معاصی گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ بسا اوقات آدمی اپنے گناہوں کی نحوست سے اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے من جانب اللہ جس کا دیا جانا مقدر ہو چکا تھا۔ تکبر کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے جس کو انگور کے 2 ایسے باغات دیے تھے جن کے چاروں طرف کھجور کے درخت، بیچ میں لہلہاتی کھیتیاں اور بہتی ہوئی نہریں تھیں، دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے۔ تو اس شخص میں تکبر پیدا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ باغات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفت کے ذریعے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ بے بس ہو کر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ سورہ کہف۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔